فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از آیت اللہ سید علی خامنائی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 16 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 238۔ بعثت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقلی، اخلاقی اور قانونی تربیت کے متعدد پہلو۔ بعثت حضرت رسول اکرم کے بارے میں ہم نے اپنی قاصر زبان اور محدود فکر کے مطابق بہت کچھ کہا ہے اور سبھی نے بیان کیا ہے۔ در حقیقت یہ ایک ایسی وسیع اور عریض وادی کے اس عظیم واقعے کے تمام پہلوؤں کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے، بلکہ جوں زمانہ گزرتا جائے گا اور انسان اپنے تجربات کے ذریعے اپنی زندگی کے نقائص اور ناتوانیوں کا جتنا زیادہ ادراک کرے گا، اتنا ہی بعثت نبی اکرم کے گوناگون پہلو اس کے سامنے زیادہ سے زیادہ نمایاں ہوتے جائیں گے، کیونکہ یہ بعثت در حقیقت انسانوں کو عقلی، فکری اور قانون پسندانہ تربیت و پرورش کی دعوت دیتی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ منزل کمال کی جانب رواں دواں انسانی زندگی میں ان کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 1، عقلی تربیت۔ پہلے مرحلے میں عقلی تربیت ہے، یعنی انسان کی عقلی توانائی کو باہر لا کر اسے انسان کے افکار اور اعمال پر مسلط کر دینا اور عقل انسانی کی مشعل کو اس کے حوالے کر دینا تاکہ وہ اس مشعل کی مدد سے راستے کی شناخت کر سکے اور اس راستے کو طے کر سکے۔ یہ پہلا اور اہم مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ بعثت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی سب سے پہلے عقل اور دانائی کے موضوع کو اٹھایا گیا ہے اور اسی پر بات کی گئی ہے۔ قرآن مجید اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جہاں بھی آپ دیکھیے تو آپ کو یہی محسوس ہوگا کہ ہر جگہ عقل و خرد، تفکر و تدبر اور غور و خوض کی باتیں کی گئی ہیں۔ یہاں تک کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ کل قیامت کے دن مجرمین کہیں گے ہم جو آتش دوزخ کا شکار بنے، اس کی وجہ یہ کہ ہم نے اپنی عقل و خرد کی طرف رجوع نہیں کیا، اس کی بات نہیں سنی، اس کی بات پر غور و فکر نہیں کیا، لہٰذا آج قیامت کے دن ہم اس تلخ انجام کو پہنچیں۔ سورہ ملک آیت نمبر 10۔ صرف خاتم الانبیاء ہی کی ذات مقدسہ نہیں، بلکہ تمام انبیاء علیہم السلام کے کارناموں اور زندگی میں عقل کو سب سے پہلے درجے پر رکھا گیا ہے۔ البتہ اسلامی تعلیمات میں اس پر زیادہ تاکید کی گئی ہے اور اسے وضاحت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ لہٰذا امیر المومنین علی علیہ السلام بعثت انبیاء علیہم السلام کے اغراض و مقاصد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں تاکہ وہ عقل و خرد کے خزینوں کو باہر نکالیں۔ یہ خزینے ہمارے دلوں کے اندر موجود ہیں، لیکن ہماری مثال اس شخص کی سی ہے جو کسی خزانے کے اوپر لیٹا ہوا ہے، لیکن اسے معلوم ہی نہیں کہ اس لیے اس سے استفادہ بھی نہیں کر پا رہا ہے اور بھوک کی شدت سے تڑپ کر مر جاتا ہے۔ ہماری حالت بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ جب تک ہم عقل سے رجوع نہیں کرتے، عقل کو حاکم قرار نہیں دیتے، عقل کی پرورش نہیں کرتے، اپنے نفس کے مہار کو عقل کے حوالے نہیں کرتے، ہماری حالت بھی ویسی ہی رہے گی۔ یہ خزانہ ہمارے پاس ہے لیکن ہم اس سے استفادہ نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں بے عقلی، جہالت اور دیگر عواقب کی بنا پر دنیا اور آخرت کی زندگی کے حوالے سے گوں مشکلات سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں، عقل جہل کا عقال ہے۔ عقال اس رسی کو کہتے ہیں جو جانور، اونٹ وغیرہ کے پیروں میں باندھی جاتی ہے تاکہ وہ چل پھر نہ سکے بلکہ کنٹرول میں رہیں۔ لہٰذا آپ فرماتے ہیں عقل جہل کا عقال ہے، یعنی یہ وہ رسی ہے جو انسان کو جاہلانہ اقدامات سے روکتی ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں انسان کا نفس سرکش حیوان اور چوپائے کی مانند ہے۔ نفس یہ ہے کہ اگر اس نفس کو کنٹرول نہ کیے جائے، اسے کنٹرول میں نہ
رکھا جائے تو وہ جنگلی حیوانات کی طرح ادھر ادھر پھرتا رہتا ہے اور خود اسے بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کدھر جا رہا ہے، بس وہ سرگرداں پھرتا رہتا ہے۔ اسی سرگردانی کی وجہ سے انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں مسائل اور مشکلات جنم لیتی ہیں۔ یہ باتیں عقل ہمیں سمجھاتی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا کام ہی قوت فکر کو جھنجھوڑنا ہے۔ کسی معاشرے میں فکر و نظر کی قدرت کو بڑھانا ہے اور تمام مشکلات کا حل بھی اسی میں ہے۔ عقل ہی ہے جو انسان کو دین کی طرف رہنمائی کرتی ہے، انسان کو دین کی طرف کھینچتی ہے۔ عقل ہی ہے جو انسان کو اپنے معبود کے سامنے جھکنے پر آمادہ و تیار کرتی ہے۔ عقل ہی ہے جو انسان کو احمقانہ اور جاہلانہ کاموں سے روکتی ہے اور اسے ان دنیاوی چیزوں پر دل لگانے سے روکتی ہے۔ اسی کا نام عقل ہے۔ لہذا پہلا کام یہ کہ معاشرے میں عقل و خرد کو تقویت پہنچائی جائے، اور یہ ہمارا فریضہ بھی ہے۔ ہم نے اس اسلامی معاشرے کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے کی ایک مثال بنانے کی کوشش کی ہے، تو ہمیں اس عظیم ہستی کے سامنے اپنی حقارت اور کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہوئے عقل و خرد ہی کو معیار اور کسوٹی قرار دینا چاہیے۔ نمبر 2، اخلاقی تربیت۔ دوسری چیز اخلاقی تربیت ہے۔ اخلاقی فضیلتوں کو انسان کے سامنے کمال تک پہنچانا ہے، کیونکہ اخلاق وہ لطیف ہوا ہے کہ اگر کسی انسانی معاشرے میں موجود ہو تو انسان اس میں سانس لیتے ہوئے ایک صحت مند زندگی گزار سکتا ہے۔ اگر کسی معاشرے میں اخلاق نہ ہو اور اسے بے اخلاقی حاکم ہو تو پھر اس معاشرے میں حرص، ہوائے نفس، جہالتیں، دنیا پرستی، ذاتی عداوتیں، حسد، بخل، بدگمانی جیسی برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور اس سے زندگی مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے اور معاشرے میں گھٹن کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بار بار یاد دہانی کرائی گئی ہے، یزکیہم یعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی وہی اخلاقی نشو و نما ہے جس کا تذکرہ تعلیم سے پہلے آیا ہے۔ عقل کے موضوع پر میں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پیش کی ہے، اس میں عقل کے تذکرے کے بعد فرماتے ہیں کہ عقل سے حلم وجود میں آیا اور حلم سے علم وجود میں آیا ہے۔ انسان کو اس ترتیب پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ عقل سب سے پہلے حلم پیدا کرتی ہے، یعنی بردباری اور تحمل کے جذبے کو پیدا کرتی ہے، اور جب بردباری آ جائے تو فرد اور معاشرے کے لیے تعلیم حاصل کرنے اور اپنی معلومات میں اضافے کی راہ ہموار ہو جاتی ہے، یعنی علم کا مرحلہ حلم کے بعد آتا ہے۔ حلم اخلاق ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی اس آیے میں یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ میں تزکیے کا ذکر پہلے آیا ہے۔ یہ اخلاقی تربیت ہے۔ آج ہمیں اس اخلاقی تربیت کی اشد ضرورت ہے۔ ہم ایرانی قوم کو بھی جو اس جغرافیائی حدود میں آباد ہے، اسی طرح پورے عالم اسلام اور امت مسلمہ کو اس ترتیب کے ساتھ اخلاق کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ یہ ہماری بنیادی ضرورتوں میں سے ہے۔ نمبر 3، قانونی تربیت۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ قانونی تربیت کا آتا ہے، یعنی قانونی نظم و ضبط کا مرحلہ ہے۔ تمام اسلامی احکام پر سب سے پہلے خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا۔ حضرت عائشہ سے پیغمبر اسلام کی شخصیت، آپ کے اخلاق اور رفتار و کردار کے بارے میں سوال کیا گیا۔ انہوں نے فرمایا، کانا خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق، کردار، رفتار اور آپ کی پوری زندگی قرآن کی عملی تصویر تھی، یعنی یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ آپ دوسروں کو کسی کام کو حکم دیتے اور خود اس پر عمل پیرا نہ ہوتے۔ یہ سب ہمارے لیے درس ہے۔ ہمیں ان عظمتوں کا اپنی حقارتوں سے موازنہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ عظمتوں کی چوٹی ہے اور ہم اس چوٹی کے دامن سے گزر رہے ہیں، لیکن ہمارا ہدف بھی اس چوٹی سے پہنچنا ہے۔ ہمارا ہدف بھی اس چوٹی تک پہنچنا ہے، کیونکہ معیار وہاں ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود عمل کرتے تھے اور مومنین آپ کی پیروی کرتے تھے۔ آپ جب کوئی عمل انجام دیتے تھے تو لوگ آپ کی اس عمل کو دیکھتے تھے اور وہ اپنا راستہ خود ہی ڈھونڈ لیتے تھے۔ کسی بھی معاشرے کے چنیدہ افراد، رہنماؤں اور بزرگوں کا کردار ایسا ہی ہونا چاہیے۔ لہٰذا ہمیں صرف باتوں پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ساتھ ساتھ عمل بھی کرنا چاہیے۔ مابعد صرف ایک تہوار نہیں ہے، ہم خوشیاں منائیں، تالیاں بجائیں، مٹھائیاں کھائیں، تقسیم کریں، جشن منائیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ مابعد ایک مقطع ہے، ایک عید ہے۔ عید یعنی وہ مقطع جو انسان کو کسی حقیقت کی جانب متوجہ کرے۔ ہمیں چاہیے کہ مابعد پر غور و فکر کریں، حیات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غور و فکر کریں، آپ کی اس
عظیم جدوجہد اور اس کے حیرت انگیز اثرات کو دیکھیں کہ صرف 10 سال کے عرصے میں 10 سال تک ایک قوم اور ملت کی عمر میں ایک لمحے کا درجہ رکھتا ہے۔ اس عظیم المرتبہ شخصیت نے کیا کارنامہ انجام دیا؟ کیا تاریخ انسانیت کے کسی بھی 10 سالہ عرصے کا ان 10 سالوں کے ساتھ موازنہ کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے تاریخ انسانیت میں کیسی ہلچل مچا دی تھی، کیسا طوفان برپا کر دیا تھا، اور اس طوفان میں انسان کو کس طرح ساحل نجات سے روشناس کر دیا تھا، کس طرح سے راستے کی نشاندہی کی۔ آپ نے کل 63 سال عمر گزاری۔ ہم اپنی ان طولانی عمر اور بچگانہ اقدامات کے ساتھ ہی آگے بڑھنا چاہتے ہیں، یہ چاہے جہاں تک پہنچ سکیں، لیکن جب کوئی تحریک ایسے اخلاق تندہی اور ہدایت ربانی کے زیر سایہ عمل کرتی ہے تو اس کا نتیجہ وہی ہوتا ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ حکومت سے سامنے آیا تھا۔ عید مابعث کے موقع پر خطاب 20 جون سن 2009۔ امت اسلامی کو اسلامی حقائق دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن مسلمانوں کے لیے انتہائی بابرکت دن ہے۔ اس دن جب اس مقدس و نورانی وجود نے اس دنیا میں قدم رکھا تو ہر طرف تاریکیوں اور ظلمتوں کا دور دورہ تھا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اس دور کے حالات کی وضاحت اور عالم انسانیت پر چھائی ہوئی تاریکی کا منظر پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس دور کے لوگوں اور معاشرے کے دلوں سے انسانیت کا نور چھین لیا گیا تھا، اور یہ صرف عرب معاشرے کا مسئلہ نہ تھا بلکہ اس دور کی بڑی بڑی سلطنتیں اور تہذیب یافتہ حکومتیں یعنی قدیم ایران اور روم بھی حقیقت کے ادراک میں غلطی کا شکار تھیں، اور یہ بات ان کی زندگی کے ہر پہلو میں نمایاں تھی۔ اس دور کے لوگ صحیح راستے کو پہچانتے نہیں تھے اور نہ ہی انہیں اپنے ہدف و مقصد کا کچھ علم تھا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس دور کے تمام لوگ برے اور گناہگار تھے، بلکہ اس زمانے میں بھی کچھ صاحبان ایمان تھے جو سیدھے راستے پر گامزن تھے، لیکن دنیا کی عمومی صورتحال کچھ اس طرح کی تھی کہ دنیا کے چہرے پر تاریکی، ظلمت، ظلم و ستم اور اعلیٰ انسانی اقدار کی فراموشی کے سائے چھائے ہوئے تھے۔ ایک ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ کے حکم اور ارادے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک کا نور ذوفشاں ہوا۔ یہ دن عالم انسانیت کے لیے ایک ناقابل فراموش دن ہے۔ اس دن کی یاد منانے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم دنیا میں اس کے اثرات و نقوش کا اعادہ چاہتے ہیں۔ ہم چاہیں یا نہ چاہیں، اس عظیم اور حیرت انگیز واقعے نے تاریخ انسانیت پر اپنے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ اگر آج دنیا میں انسانی شرافت، اخلاقی محاسن اور اخلاقی اقدار کا بول بالا دکھائی دیتا ہے تو یہ آپ کے وجود مبارک کی برکت سے ہے، اور اسی بعثت کی وجہ سے ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام کی بعثتوں کا خلاصہ اور تمام انبیاء علیہ السلام کے فضائل و کمالات کا مجموعہ ہے۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اس واقعے کو اپنے لیے ایک درس قرار دیں اور دوسروں کے اس بارے میں سوچنے سے پہلے اپنی فکر کریں۔ آج امت مسلمہ کو اسلامی حقائق اور تعلیمات دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ انہیں ان حیرت انگیز واقعات کو دوبارہ معروض وجود میں لانے کی اشد ضرورت ہے۔ آج کے دور میں تمام مسلمان آپ کے وجود مبارک کے چراغ ہدایت کے محتاج ہیں۔ آبادی کے لحاظ امت اسلامیہ دنیا کا ایک بڑا حصہ شمار ہوتی ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں تقریباً 1.5 ارب مسلمان آباد ہیں۔ اکثر مسلمان نشین علاقے جغرافیائی، قدرتی، مادی اور انسانی وسائل کے اعتبار سے مالا مال ہیں، یعنی عالم اسلام انسانی استعداد اور قدرتی وسائل سے مالا مال ہونے کے علاوہ مالا مال ہونے کے باوجود ایک حیران اور پریشان حال گروہ کی طرح ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پریشان حالی کی اصل وجہ یہ کہ دنیا کی سب سے بڑی مشکلات اور مسائل عموماً مسلم ممالک ہی میں پائے جاتے ہیں۔ غربت اور ناداری، ظلم و ناانصافی کا شکار بھی امت اسلامیہ ہی ہے۔ آپس میں تفریق کا شکار بھی ہم ہی ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی ہم پیچھے ہیں۔ ثقافتی اور صنعتی لحاظ سے بھی ہم پسماندگی کا شکار ہیں۔ عالمی طاقتیں کھلے عام امت مسلمہ کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہی ہیں اور امت مسلمہ اپنے حقوق کا دفاع بھی نہیں کر سکتی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر خطاب 4 مارچ سن 2010۔ بعثت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عدالت اور صلح جیسے انسان کی فطری خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔
عید مابعث کا دن اس لحاظ سے سب سے بڑا اور ناقابل فراموش تاریخی واقعہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی تاریخ بشریت میں ایک غیر معمولی حساس دور کا آغاز ہوا اور انسانیت کو ایک ایسا راستہ دکھا دیا کہ اگر دنیا کے انسان اس راستے پر چلنے لگے تو وہ انسانیت کی تمام مطلوبہ فطری اور قدرتی خواہشات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم تاریخ بشریت کا مطالعہ کریں تو وہ بے عدالتی اور بے انصافی کے خلاف نو گناہ دکھائی دیتی ہے، کیونکہ پوری تاریخ انسانیت میں عدل و انصاف کا حصول ہی انسانیت کی خواہش رہی ہے۔ آج بھی اگر کوئی عدل و انصاف کا پرچم بلند کرتا ہے تو در حقیقت وہ انسانوں کی اس تاریخ اور دیرینہ خواہش کی بات کرتا ہے۔ لہٰذا آئین اسلام اور تحریک اسلام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ذریعے ماقبل انبیاء کی مانند سب سے پہلا ہدف ہی عدل و انصاف قائم کرنے کی کوشش قرار دی گئی ہے۔ انسان کی ایک اور اہم خواہش امن و سلامتی اور سکون و راحت ہے۔ انسان زندگی گزارنے، فکر و نظر کو فروغ دینے، علمی ترقی حاصل کرنے اور ایک پرسکون زندگی گزارنے کے لیے پرامن اور پرسکون ماحول کا محتاج ہے۔ یہ پرسکون ماحول خواہ خود اپنے لیے ہو اپنے خاندان کے لیے ہو، اپنے معاشرے کے لیے ہو یا عالمی سطح پر ہو، ہر انسان کی بنیادی خواہشات کا ایک جز ہے اور اسلام بھی امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے۔ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے، اس کا مطلب یہ کہ اسلام انسانیت کو جو راستہ دکھاتا ہے وہ فطرت کا راستہ ہے، یعنی انسانوں کی فطری خواہشات کی تکمیل کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جامعیت، وقت اور اہتمام کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث بر رسالت کیا اور انسانیت کو فلاح و سعادت کی خوشخبری بھی سنا دی۔ بشیروں و نذیرہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 119۔ یہ بشارت پہلی مرحلے میں ایک پرسکون زندگی کی بشارت ہے، ایک ایسی پرسکون زندگی جو عدل و انصاف پر مبنی ہو اور انسانی فطرت مزاج سے ہم آہنگ ہو۔ البتہ اس کے بعد ثواب الہی کی بشارت بھی ہے جس کا تعلق انسان کی دائمی زندگی سے ہے۔ لہٰذا آپ کی بعثت در حقیقت رحمت کی بعثت ہے، کیونکہ اسی بعثت ہی کے باعث رحمت الہی بندگان خدا کے شامل حال ہوئی ہے اور انسانوں کے لیے ایک نیا راستہ کھل گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی عدل و انصاف اور امن و سلامتی کی باتیں شروع ہوئی ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 15-16 پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کے انہی فرامین اور تعلیمات کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو امن و سلامتی کے راستوں سے روشناس کرایا۔ یہ سبل السلام یعنی اس امن و سلامتی اور سکون و چین کے راستے زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق ہیں، یہاں تک کہ انسان کی باطنی زندگی سے لے کر اس کی خاندانی و معاشرتی زندگی اور بین الاقوامی امور بھی اس میں شامل ہیں جن کو انسانوں کے ہاں اہمیت حاصل ہے۔ یہی وہ چیز ہے اسلام کو جس کی تلاش ہے۔ اسلام میں جن باتوں کو دشمن کے ہدف کے طور پر پیش کیا گیا ہے وہ بین ہی یہی باتیں اور نکات ہیں جو انسانی زندگی کے ان بنیادی اصولوں سے تضاد رکھتی ہیں۔ جو لوگ عدل و انصاف اور امن و آشتی اور سکون و آرام کے مخالف ہیں، جو صفا و پاکیزگی قلب اور طہارت روح کے مخالف ہیں، وہ در حقیقت آپ کے پیغامی کے خلاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو عدل و انصاف ہی کے لیے جہاد کو مسلمانوں پر واجب قرار دیا ہے، اور یہ صرف اسلام ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ فلسفہ جہاد تمام ادیان الہی میں موجود رہا ہے۔ جو لوگ انسانیت کی آسائش، لوگوں کے چین و سکون، معاشرے کی سربلندی اور اس کی فلاح و بہبود کے مخالف ہیں اور انسانی مفادات کے دشمن ہیں، وہ در حقیقت اسلام کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہیں، کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بعثت کے آغازی سے وحی الہی کی روشنی میں ان بنیادی اصولوں کو واضح اور مشخص کر دیا ہے۔ اسی سورہ مبارکہ اقرا میں جس کی ابتدائی آیات ظاہراً آپ پر نازل ہونے والی سب سے پہلی آیتیں ہیں، جبکہ بعد کی آیتیں کچھ عرصے بعد نازل ہوئی ہیں، لیکن وہ بھی بعثت کے اوائل سے ہی مربوط ہیں۔ سورہ علق آیت نمبر 15-18۔ جو لوگ رحمت، عزت اور امن و سلامتی کی دعوت کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، وہ قرآن مجید کے اس پہلے سورے کے مقابلے میں پر قرار پائے۔ اسی طرح سورہ مدثر جس کا شمار بھی آپ پر نازل ہونے والی ابتدائی صورتوں میں ہوتا ہے، اس میں بھی لوگوں کی زندگیوں میں دخل اندازی سے متعلق بات کی گئی ہے۔ سورہ مدثر آیت نمبر 11-17۔ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، جو انسانی معاشرے کے مفادات کا دشمن ہے،
جو راہ حق کا دشمن ہے اس کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہونے کا حکم ملتا ہے۔ اسی لیے اسلام میں جہاد اور مزاحمت کا تصور پایا جاتا ہے۔ البتہ یہ جہاد اس جنگ کا نام ہے جو حیات بشر کے آرام و سکون کے دشمنوں سے لڑی جائے، عدل و انصاف کے دشمنوں سے لڑی جائے، انسانیت کی خوشبختی اور سعادت کے دشمنوں سے لڑی جائے۔ لہٰذا آپ قرآن مجید اور سیرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ جب سے حکومت اسلامی وجود میں آئی تھی اسی وقت سے کچھ ایسے غیر مسلم عناصر بھی تھے جو پیغمبر اسلام کے زیر سایہ آرام و سکون کی زندگی گزار رہے تھے، اور مدینے میں جو یہودی رہ رہے تھے ان کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا تھا جس کے مطابق وہ حضور اکرم کے ساتھ رہتے ہوئے امن اور سکون کی زندگی گزارنے کے پابند تھے، لیکن انہوں نے سازشیں شروع کر دیں، مارزانہ رویہ اپنایا، خیانتیں کی، پیٹھ پر خنجر مارنا چاہا، لہٰذا آپ ان کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ اگر مدینہ کے یہودی آپ کے ساتھ معاوضہ نہ کرتے، آپ کے ساتھ معارضہ نہ کرتے، دشمنی اور خیانتیں نہ کرتے تو شاید پیغمبر اسلام کی بھی ان کے خلاف کوئی اقدام نہ کرتے۔ لہٰذا اسلام کا پیغام روحانیت اور معنویت کا پیغام ہے، دلیل اور استدلال کا پیغام ہے۔ یہ انسانیت کے لیے ایک سعادت مند اور تابناک زندگی گزارنے کی دعوت ہے۔ کچھ مخالفین پیدا ہو جاتے ہیں لیکن اسلام انہیں راستے سے ہٹانے کا حکم دیتا ہے، کیونکہ اسلام کبھی بھی شدت پسندی اختیار کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ اگر کوئی انسانیت کی سعادت و خوشبختی کا دشمن ہے اور رائے حق کی طرف دعوت کی مخالفت کرتا ہے تو اسلام ایسے شخص کے ساتھ پنجہ آزمائی کرتا ہے اور اس کے مقابلے میں ڈٹ جاتا ہے۔ آپ اس چیز کا آج تک کی پوری تاریخ کی ان جارح طاقتوں کی کارکردگی کے ساتھ موازنہ نہ کیجیے جو توسیع پسندی کی جنگیں لڑ رہی ہیں، معاشرے میں ظلم اور بے عدالتی کو عام کرنے کے لیے جنگیں لڑتی ہیں۔ دور حاضر کی جدید جاہلیت کی خصوصیات۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا پر مسلط استخباری طاقتیں طرح طرح کے اسلحے بناتی ہیں، وہ یہ اسلحہ انسانیت کو ڈرانے دھمکانے کے لیے بناتی ہیں، نہ کہ عدل و انصاف کے لیے۔ وہ معاشرے میں بے عدالتی کو عام کرنے کے لیے یہ اسلحہ بناتی ہیں، نہ کہ انسانیت کو امن و سلامتی فراہم کرنے کے لیے، بلکہ یہ اسلحہ اس لیے بناتی ہیں تاکہ وہ ان کے ذریعے ان لوگوں کا چین و سکون چھین سکیں جو ان کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتے ہیں۔ آج کی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے۔ یہ جو ہم موجودہ دور میں دنیا میں رائج جاہلیت کو ماڈرن جاہلیت کا نام دیتے ہیں تو اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ جاہلیت کا دور ابھی ختم نہیں ہوا ہے، کیونکہ جاہلیت نام ہے حق کے خلاف جنگ کا، جہالت نام ہے توحید سے مقابلہ کرنے کا، جہالت نام ہے انسانی حقوق کو پامال کرنے کا، جاہلیت نام ہے انسانوں کی سعادت و خوش بختی کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے معین کردہ راستے کی مخالفت کا، اور یہ ساری چیزیں آج بھی دنیا میں رائج ہیں۔ البتہ ماڈرن اور جدید شکل میں سائنس اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کے ہمراہ اور انسانی زندگی تباہ و برباد کر دینے والے کارخانوں کے مالکوں کی جیبیں بھرنے والے انواع و اقسام کے ہتھیاروں کے استعمال کی صورت میں جاہلیت کی جدید شکل موجود ہے۔ آج دنیا میں اسلحوں اور دفاعی اخراجات کے قصے انسانیت کو درپیش انتہائی افسوسناک مسائل میں سے ایک ہے۔ دنیا میں اسلحہ سازی کے کارخانوں میں انواع و اقسام کے اسلحے بنائے جاتے ہیں اور ان اسلحوں کو فروخت کرنے کے لیے جنگیں کروائی جاتی ہیں۔ لوگوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا جاتا ہے، حکومتوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے، خطرات پیدا کیے جاتے ہیں تاکہ اپنی اس خباثت آمیز حرص اور خیانت آمیز مزاج کی تسکین ہو سکے۔ لہٰذا جب تک عالمی مسائل بڑی طاقتوں کے کنٹرول میں ہوں گے دنیا سے جنگ کا خاتمہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کے مالی مفادات جنگ سے وابستہ ہوتے ہیں۔ ان کی یہ جنگ عدل و انصاف کے قیام کے لیے لڑی جانے والی جنگ نہیں ہے۔ یہ امریکی اور ان کے دوسرے ہواری جو یہ کہتے ہیں کہ ہم امن و سلامتی کے قیام کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں وہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ حقیقت اس کے برخلاف ہے، کیونکہ جہاں کہیں بھی ان کے فوجی موجود ہیں اور وہ اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں وہاں بد امنی، بے انصافی اور انسانی زندگی کے معاملات کو دشوار بنانے کا سلسلہ جاری ہے۔ جب سے دنیا میں یہ جدید ساز و سامان بنا لیے گئے اس وقت سے انسان دباؤ کا شکار ہے۔ گزشتہ 45 سال یعنی دوسری عالمی جنگ کے بعد سے لے کر 1990 تک کا عرصہ جسے سرد جنگ کا نام کہا
جسے سرد جنگ کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ اس دوران بین الاقوامی سرکاری رپورٹوں کے مطابق صرف 3 ہفتے ایسے گزرے ہیں جن کے دوران کہیں کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے، یعنی ان 45 برسوں کے دوران دنیا کے گوش و گنار میں کہیں نہ کہیں جنگ ہوتی رہی ہے۔ یہ جنگیں کون کرواتا ہے؟ وہی لوگ جو اسلحہ بناتے ہیں۔ آج دنیا کی بڑی طاقتوں کا دفاعی بجٹ چکرا دینے والا ہے۔ خود ان کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق سن 2009 میں امریکی حکومت نے $600 ارب سے زیادہ کا بجٹ فوجی اخراجات پر صرف کیا ہے۔ دفاعی بجٹ کے یہ اخراجات آج ہم اپنے پڑوس میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ اخراجات افغانستان پر صرف کیے جا رہے ہیں تاکہ افغانستان کے مسلمانوں کی سرکوبی کی جا سکے۔ اسی طرح عراق پر صرف کیے جا رہے ہیں تاکہ عراق پر قبضہ کر کے وہاں کے عوام کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکیں۔ اسی طرح یہ بجٹ صہیونی حکومت کی مدد پر صرف کیا جا رہا ہے تاکہ وہ مشرق وسطیٰ کی قوموں کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکے۔ آج فاسد طاقتوں کا طریقہ کار یہی ہے۔ اسلام ان چیزوں کے خلاف ہے، لہٰذا وہ ان کے خلاف جہاد کا حکم دیتا ہے۔ وہ لوگ جن کا مفاد اس میں ہے کہ مسلمان قومیں اور مسلمان حکومتیں آپس میں لڑتی رہیں، ایک دوسرے سے متنفر ہو رہے ہیں اور ایک دوسرے سے خوفزدہ رہیں، ایک دوسرے کو اپنے لیے خطرہ سمجھیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کی استعماریت اور استکباریت کا انحصار اس بات پر ہے کہ دنیا میں جنگیں ہوتی رہیں، کیونکہ جنگ ان کے لیے لوٹ مار کا ذریعہ ہے۔ اتنے سارے انسان مارے جائیں، قوموں کا اتنا بڑا سرمایہ اسلحوں کی خریداری اور مہنگے ہتھیاروں کی پیداوار پر صرف ہو جائے، آخر کس لیے؟ کیا اس لیے کہ بڑے بڑے اسلحہ ساز کارخانوں کے مالکان زیادہ سے زیادہ پیسے کما سکیں، زیادہ سے زیادہ پرتعیش زندگی بسر کر سکیں؟ یہ تو تاریخ انسانیت کا وہی خطرناک جاہلانہ اور طاغوتی نظام ہے جو بدقسمتی سے توحید کی راہ سے دور انسانوں کی زندگی پر مسلط ہے۔ اسلامی بیداری اور عالمی استکبار اور صلح و عدالت کے دشمنوں کی نابودی کی واضح نشانی۔ جاہلیت کا یہ سلسلہ قطعاً باقی رہنے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ حق کے خلاف ہے اور باطل ہے جو مٹنے والا ہے۔ یعنی وہ چیز جو خلقت کے اعتبار سے سنت الہی کے برخلاف ہو، وہ مٹنے اور زائل ہو کر ختم ہونے والی چیز ہے۔ ایسی چیزیں باقی رہ نہیں سکتی ہیں، اور ان کی زوال و نابودی کے علامات کو انسان آج بھی دیکھ سکتا ہے۔ انسان اگر بین الاقوامی حالات کا جائزہ لے تو نابودی کے آثار واضح طور پر دیکھ سکتا ہے۔ دنیا کے حالات بدل گئے ہیں، قومیں بیدار ہو چکی ہیں۔ خوش قسمتی سے مسلمان قوموں میں یہ بیداری زیادہ ہے۔ مسلمان حکومتیں اسلام کی اہمیت، اسلام کی عظمت اور اس قابل اطمینان اور مضبوط پناہ گاہ کی عظمت سے واقف ہو رہی ہیں۔ آج عالم اسلام میں اسلامی بیداری کے سبب دوسری بڑی طاقتوں کی وہ پہلی والی توانائی باقی نہیں رہی ہے۔ امریکہ کی موجودہ حالت ماضی سے مختلف ہے۔ امریکہ کے علاوہ دوسری طاقتوں کا بھی یہی حال ہے۔ ایسے میں مسلمان قوموں کو چاہیے کہ راہ توحید کی قدر کریں اور وعدہ الہی پر بھروسہ کریں۔ آج مسلمانوں کی ابتری اسی میں ہے۔ آج مسلمانوں کی بہتری اسی میں ہے کہ وہ اسلام کے نام پر آپس میں متحد ہو جائیں۔ البتہ دشمنیاں اپنی جگہ اور رہیں گی۔ جہاں جہاں بیداری زیادہ ہوگی وہاں انسانیت کے دشمنوں کو زیادہ خطرے کا احساس ہوگا، لہذا دشمنی میں بھی اضافہ ہوگا۔ آج اسلامی جمہوریہ کے ساتھ جو دشمنی کی جا رہی ہے اس کا مطلب ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اچھی طرح سمجھتے ہیں اور اس کے علل و اسباب سے بھی بخوبی واقف ہیں۔ چونکہ اسلامی جمہوریہ نے مسلمان قوموں کی بیداری کا پرچم تھامتے ہوئے انہیں اتحاد اور باوقار زندگی کی دعوت دی ہے، اور وہ قوموں اور حکومتوں کو یہ سمجھا رہی ہیں کہ اسلام کے زیر سایہ حاصل ہونے والے اپنے عز و وقار کی قدر کریں۔ اسلامی جمہوریہ کے ساتھ دشمنی اسی وجہ سے اسے ہم بخوبی جانتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ان کی دشمنیاں ناکام و نامراد ہونے والی ہیں، جیسا کہ اب تک ناکام رہی ہیں۔ 31 سالوں سے وہ اسلامی جمہوریہ کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان 31 سالوں میں اسلامی جمہوریہ کی جڑیں گہری اور مضبوط ہوتی گئی ہیں، اور یہ سلسلہ آگے بھی چلتا رہے گا۔ جتنی یہ دشمنیاں بڑھیں گی، ہمارے لوگوں میں، مسلمانوں میں، عالم اسلام میں عوامی محاذ میں خود اعتمادی بڑھے گی، اور انہیں اپنی قوت اور توانائی کی بہتر شناخت ہوگی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اسلامی حکومتوں اور مسلم اقوام کی مدد فرمائے کہ وہ اپنے اندر اعتماد پیدا کر سکیں اور اپنے اوپر بھروسہ کر سکیں، استکباری طاقتوں سے خوفزدہ نہ ہوں، اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ طاقتیں
اور یہ سمجھیں کہ یہ طاقتیں روبت زوال ہیں جن کی قوت جعلی اور باطل ہے اور یہ باقی رہنے والی نہیں ہے۔ جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ انسانیت کے لیے سود مند اور نفع بخش ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعثت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم سب کو زیادہ سے زیادہ راہ اسلام سے نزدیک کرے، ہمارے دلوں کو احکام الہی اور معرفت الہی سے زیادہ آشنا کرے، مسلمان قوموں کے دلوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دے، مسلمان حکمرانوں کو ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنے کی توفیق دے تاکہ امت اسلامیہ اللہ کے فضل و کرم سے اپنی کھوئی ہوئی طاقت، عزت اور آبرو دوبارہ حاصل کر سکیں۔ عید مابعث کے موقع پر مملکت کے اعلیٰ حکام سے ملاقات 10 جون سن 2010۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر کتاب کے پارٹ نمبر 16 کا اختتام کرتے ہیں۔